الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کامل ایمان جو ایک مومن اور مسلمان کا مطلوب اور مقصود ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو کامل اور مکمل بنائے۔ اسی کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں، اپنی خواہشات اور جذبات کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اپنوں اور پرایوں کی ناراضگی بھی مولنی پڑتی ہے۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ویسا بن جائے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہت مختصر اور آسان نسخہ بتایا اور گارنٹی دی، ضمانت دی کہ اگر اس پر ہم عمل کرنے والے بن گئے تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 4 چیزوں پر عمل کرنے کہا۔ پہلی چیز فرمائی من اعطى للہ، جو کچھ دے، جو کچھ خرچ کرے وہ اللہ کے لیے کرے، جو اس پر خرچ واجب ہے جیسے بیوی بچوں کا خرچ، محتاج والدین کا خرچ، بے سہارا بھائی بہنوں کا خرچ، جو اس پر واجب ہے، ضروری ہے، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے کرے۔ اور جو خرچ اس پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب درجے کی چیز ہے، مندوب درجے کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، مکتب بنانا، قبرستان بنانا، اللہ والوں کی خانقاہ بنانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بچوں کو پڑھانا لکھانا، دوسرے بچوں کے لیے اسکول بنانا، مسلم بچوں کی تعلیم
کے لیے کالجز بنانا، ہسپتال بنانا، سرائے بنانا، بہت سارے کام ہیں رفاہی، بہت سارے کام ہیں. کہیں پر پانی کی ضرورت ہے، آپ نے کنواں بنا دیا، کل لگا دیا، پانی کے مٹکے لگا دیے. کسی کو رکشہ خرید کے دے دیے، اس کو اپنا روزگار آپ نے دے دیا. کرنے والے بہت سارے کام کرتے ہیں الحمدللہ. ایسے جتنے کام ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کرو، بڑی نیکی تمہیں حاصل ہوگی. اپنی محبوب چیزوں کو، مال محبوب ہے، قربان کرو. تو اگر یہ خرچ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے، تو اس کا یہ عمل اس کے ایمان کے کامل بننے کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر یہ عمل وہ کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، دوسرے بھی جذبات ہیں، دوسری نیتیں ہیں، بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایمان کے کامل بننے کا ذریعہ تو چھوڑیے، اللہ کے یہاں پر پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ دکھلاوا اور ریا، شہرت اور نمود کی خواہش، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا کہ ایک درجے کا یہ بھی شرک ہی ہے. اگرچہ وہ مشرک نہیں بنے گا، لیکن جو عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا اس نے اس میں دوسروں کو شریک کر دیا. اس وجہ سے اس کا عمل پکڑ کا اور مواخذے کا سبب بن جائے گا کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن جن کا حساب ہوگا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک عالم ہوگا، علم والا. دوسرا شہید ہوگا، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا. تیسرا سخی ہوگا، اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے والا. 3 وہ اہم چیزیں جس کی سب سے زیادہ قدر ہے. بھائی جان سے بڑھ کر کیا ہے؟ حضرت عمر جیسا عارف، دین و شریعت کا جاننے والا، انہوں نے بھی ایک موقع پر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب ہے. جان چیز ہی ایسی ہے، حالانکہ وہ معرفت کے اعلیٰ مقام پر تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. اے اللہ کے رسول کیوں؟ ایمان تو مکمل اس وقت ہوگا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. الآن یا عمر، اب بات سمجھ میں آئی عمر؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معرفت کا یہ درجہ تمہیں پہلے سے حاصل ہے،
ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ جان کی محبت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مرا وہ شہید ہے، اور جو اپنوں کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو جان کی اہمیت ہے، جان ہی تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ لوگوں نے اس کا مطلب غلط سمجھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب تک جان میں جان ہے تب تک خوب مستی کر لو، اور جو کرنا ہے وہ کر لو، جان ہے تو جان ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جب تک جان ہے تب تک جو نیکی کرنا ہے، جو اچھا عمل کرنا ہے، جو مقصد کے مطابق کام کرنا ہے وہ کر لو، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا جو علم والا ہوگا، جس نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا ہوگا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو راتوں راتیں جاگنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کھیلتے ہوئے اور دعوتیں اڑاتے ہوئے اور چھٹیاں پڑھائی سے زیادہ مناتے ہوئے اور تعلیم کے دوران ہر قسم کی تفریح کرتے ہوئے علم حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے اس دور میں تعلیمی نظام ایجاد کیا جا رہا ہے، بچے بہترین گھر کے کھانے کھا رہے ہیں، نرم نرم گدوں میں اے سیوں میں سو رہے ہیں، صبح مدرسے میں شام کی شادیوں کی اور دوسری تقریبات میں نظر آتے ہیں، پڑھنے کے بعد تکرار کا نظام نہیں، دور کا نظام نہیں، کورس کو شارٹ کر دیا گیا اور سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ تھوڑی علم ہے، اور نہ یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، کہ قیامت کے قریب میں علم دین اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو کتابیں اتنی ساری یہیں پڑھی ہیں، کیا اس کے صفحات سفید ہو جائیں گے؟ بڑے بڑے کتب خانے ہیں، جامع ازہر میں جائیے، ہند و پاکستان اور بنگلہ دیش کے کتب خانوں میں جائیے، سجی ہوئی کتابیں بڑے بڑے ہالوں میں آپ کو نظر آئے گی، بے شمار فروخت کرنے والی دکانیں ہیں، کتب خانے ہیں، کتابوں کی چھپائی ہو رہی ہے۔ اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہزاروں ہزار کتابیں ایک ایک ایپ کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا، تو اللہ کے رسول نے ہی اس کی تشریح بھی کر دی۔ علم کتابوں میں رہے گا، ایپس میں رہے گا،
اور علم کے جو جاننے والے ہیں علماء، جو حاملین ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے، جو حقیقی معنی میں علماء ہوں گے، جنہوں نے محنتیں کر کے، راتوں کو قربان کر کے، اپنے دن اور رات ایک کر کے علم حاصل کیا ہوگا، ویسے علماء اٹھ جائیں گے۔ پھر 3 سال اور 5 سال والے کھانے پینے، گھومنے پھرنے اور مزے کرنے والے علماء ملیں گے۔ عجیب بات ہے، مسلمان اہل دین، اہل علموں کی طرف سے یہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ علماء کے کورس کو شارٹ کیا جائے، محدود کر دیا جائے، کتابیں کم کر دی جائے، سال کم کر دیا جائے، اسکول کے ساتھ عالم بنائے جائیں، تاجر بھی ہو عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو عالم بھی ہو، فلائٹ بھی اڑا رہا ہو اور عالم بھی ہو، ٹرین بھی چلا رہا ہو اور عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ اس وجہ سے کورس کو شارٹ کر دیا جائے۔ قرآن اور حدیث کا علم جو نا پائیدہ کنار ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم شارٹ، وقت شارٹ، سال شارٹ، اور دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، ایکیڈمک تعلیم حاصل کرنے کے لیے سال بڑھائے جائیں، مختلف کورسز بڑھائے جائیں، اکیڈمیاں کھولی جائیں۔ عجیب بات ہے، پہلے ایک ہی شخص کئی چیزوں کا ڈاکٹر ہوتا تھا، اب تخصصات آ گئے، اسپیشلائزیشن، کہ بھئی یہ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، یہ کان کے ڈاکٹر ہیں، یہ دانت کے ڈاکٹر ہیں، یہ ہڈیوں کے ہیں، یہ نسوں کے ہیں، اور یہ دماغ کے ہیں، اور یہ دل کے ہیں، یہ کڈنی کے ہیں، جتنے آرگنز ہیں ان کے ڈاکٹرز ہیں۔ اب ان میں بھی تخصصات پیدا ہو گئے کہ بھئی یہ آنکھ کے ریٹینا کا اسپیشل ڈاکٹر ہے، یہ دوسرا نہیں دیکھتا، میں اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بیماریاں بہت بڑھے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں کے اندر بھی 4 قسم کی بیماریاں آئے گی، تو 4 قسم کا ڈاکٹر چاہیے، اسپیشل ہوگا تو ڈھنگ سے کام کرے گا۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ دین کی تعلیم کے متعلق قوم میں یہ بے توجہی اور غفلت کیوں ہے؟ وہ اس کے تخصصات کے قائل کیوں نہیں ہیں کہ اس کا وراثت کا قانون بھی ہے، اس کا وصیت کا قانون بھی ہے، اس کے عبادات کے بھی قانون ہیں، اس کے معاملات کے بھی قانون ہیں، کاروبار اور ملازمت اور زراعت اور باغبانی، ان سب کے قوانین اسلام میں موجود ہیں۔ ان کو جاننے والا اور ان کو بتانے والا کون ہوگا؟ کیا ان کے لیے تخصصات اور اسپیشلائزیشن ضروری نہیں ہے؟ اور وہ ایسے چلتے پھرتے ہو جائے گا؟ دونوں تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، الحمدللہ دونوں کے فرق کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے، اور اسلام کے قوانین میں کتنی باریکیاں ہیں۔ ان باریکیوں کو جاننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سال بڑھانے پڑتے ہیں، اپنا پورا وقت لگانا پڑتا ہے، تب جا کر پہلے سند ملا کرتی تھی کہ اب آپ عالم ہو گئے ہو۔
بات کہیں کے کہیں چلے گئی. تو یہ عالم اللہ کے خدمت میں آئے گا. بڑے فضائل ہیں علماء کے. اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علم رکھنے والے یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اتنا بڑا وراثت والا درجہ علماء کو حاصل ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار مسلمان پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر ہے، ایک کم درجے کے آدمی پر میری فضیلت ہے. اب آپ سمجھیے کہ علماء کی فضیلت اسی وجہ سے ہمارے بڑے اپنے بیانوں میں یہ کہتے رہتے ہیں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ علماء کی زیارت کو عبادت تصور کرو، کیونکہ یہ اللہ کے علم کو اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت تھی. اللہ کے بعد جب حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک علم حاصل کرنے سے لے کر علم پھیلانے کے زمانے تک کا پوری کارگزاری اللہ کے سامنے پیش کر دی. اللہ ایسے علم حاصل کیا اور تیرے علم کو لوگوں تک پہنچانے کا جو تیرا حکم تھا اس کو پورا کرنے میں اپنی زندگی لگا دی. اب ظاہر سی بات ہے دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. کیا بھائی یہاں بدلہ ملے گا؟ ارے بھائی ایک آدمی 30 دن محنت کرتا ہے کہ بھائی 1 تاریخ کو سیلری ملے گی. تو جب سیلری موقع آیا لینے کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہو رہا ہے کہ تم نے جو یہ علم حاصل کیا وہ تو اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے قاری ہیں، یہ بہت بڑے مفتی ہیں. تمہارے ہر عمل میں یہ نیت چھپی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کہا کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اتنے ویورز ہیں اور ان کے اتنے چاہنے والے خدام ہیں. جب حضرت نکلتے ہیں تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہیں اور حضرت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جو کہاوت مشہور ہے چائے سے زیادہ کیٹلی گرم، وہ جا کر دیکھ لیجئے باہر جتنی کیٹلیاں کھڑی رہتی ہیں وہ اتنی گرم رہتی ہیں کہ اچھے اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی وہاں تک جانا تو ممکن ہی نہیں ہے، اتنا تو صدر مملکت تک پہنچنا بھی مشکل نہیں ہوتا ہے. یہ حال ہے. تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ سب تو ہو گیا تمہارا، تم نے بھی کبھی منع نہیں کیا کہ بھائی تم لوگ اتنا کیوں گرم ہوتے ہو، کوئی بیچارہ دین سیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو آنے دو. تم نے بھی کبھی منع نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فیصلہ ہوگا ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. تو علم جیسی دولت وہ اسے جنت میں داخل نہیں کر پائی صرف اس لیے کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی. پھر دوسرا نمبر ہوگا شہید کا. اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی قربانی وہی شخص دے سکتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہوگا.
ورنہ مرنا کون چاہتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی زندگی کی محبت جوان ہوتے رہتی ہے. دو چیزوں کی محبت بڑھتی ہے، مال کی محبت اور عمر کی محبت. ایک مرتبہ ایک جوان بول سکتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربانی دے دوں گا، لیکن بہت کم بوڑھے ہوں گے جو تیار ہوں گے. اب یہ شہید جو جان کی قربانی دے کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ اس سے بھی کارگزاری لیں گے، وہ اپنی ساری کارگزاری پیش کرے گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری ساری قربانی اے اللہ تیرے لیے تھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، فرمائیں گے کہ بھائی یہ صرف تیری باتیں ہیں، تم نے جو یہ قربانی دی یہ تو اس لیے دی تاکہ لوگ تمہیں شہید کہیں کہ کیا قربانی پیش کی ہے. اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا شخص لایا جائے گا سخی. مال سے محبت فطری ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل ہمیشہ اپنے مال پر روتا رہتا ہے اور مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. مال کی محبت فطری ہے، یعنی انسان کے اندر مال کی محبت رکھی گئی ہے، اور مومن اس محبت کے خلاف چلتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا. تو لمبی سی داڑھی ہو اور اچھے کرتا پائجامہ ہو، جھبے ہوں اور بڑی بڑی دین کی باتیں ہوں اور اللہ نے مال بھی دیا ہو لیکن بخیل ہو، تو یہ ایک دھوکے کے نقشے میں بیچارہ زندگی گزار رہا ہے. سخاوت یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اس آدمی نے بھی اپنی زندگی میں اپنے مال کو خوب خرچ کیا، ہر موقع پر اس نے دیا، مدرسے میں بھی دیا، ضرورت مندوں کو بھی دیا، مسجدیں بھی بنائی. ایک ایک گاؤں میں جہاں پر 50 سے 60 گھر ہیں، 4 مسجد ہیں. ہمارے لوگوں کے سخاوت کرنے کا یہ طریقہ بھی دیکھ لیجئے. جہاں ضرورت ہے وہاں مسجد بنانے کوئی تیار نہیں، لیکن اپنی امی یا ابا کے نام پر اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ وہاں پر جو آلریڈی 2-3 مسجد ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بھائی وہاں کیوں بنا رہے؟ کیونکہ وہاں لوگ جانیں گے نا فلاں صاحب نے بنایا ہے، دوسری جگہ پہ کس کو پتا چلے گا؟ بات کو سمجھیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور مسجد بنانے کے علاوہ کوئی دوسرے کام ہے یا نہیں؟ قوم کی لڑکیاں جو شادی کی عمر کو پار کر رہی ہیں، رسم و رواج اور ماحول کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے اس مسجد کے خرچ میں ایسی 200-500 لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے، وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اللہ کہاں کہاں پکڑیں گے اور کس کس سوال کا ہمیں جواب دینا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو یہ سخی جب اللہ کے پاس پہنچے گا اور اپنی سخاوت کے بارے میں سب بتائے گا تو اللہ تعالیٰ آخر میں یہی فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ تو نے اس لیے کیا تھا، تیرا یہ سارا عمل صرف اس لیے تھا کہ تیرا نام ہو جائے کہ فلاں صاحب بڑے سخی ہیں.
تو لوگوں نے بول لیا اور تیرا مقصد حاصل ہو گیا، اب ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو لوگوں نے خرچ کیا، مال دیا، لیکن نیت صحیح نہیں تھی، نیت میں فطور تھا، نیت میں کمی تھی، نیت بگڑی ہوئی تھی، تو یہ مال کا خرچ کرنا، یہ مال کا دینا، یہ ان کی پکڑ کا سبب بن گیا۔ حالانکہ بیچاروں کی نیت ممکن ہے یہ ہو کہ بھائی اس پہ اللہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اعطا للہ، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دے، جو نفقہ واجب ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے کام کر رہا ہے، رفاہ عامہ کے کام، نیکیوں کے کام، صدقات اور خیرات کے کام، للہ کے کام، وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو، تبھی جا کر وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے اور تمہارے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ یہ تو بات وہی ہے جو پچھلے ہفتے چلی تھی من اعطا للہ کی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ اس کے اوپر کل ہی آئندہ ہفتے بات کریں گے، لیکن اس کو شروع تو کر دیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی جگہ نہ دے، کسی جگہ دینے سے منع کر دے کہ بھائی میں یہاں خرچہ نہیں کروں گا، یا میں آپ کے اس فنکشن میں نہیں دے سکتا، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے منع کرے۔ بخل کی وجہ سے منع نہ کرے، پیسہ بچانے کے لیے منع نہ کرے، بلکہ وہ اس لیے منع کر رہا ہے دینے سے، یا وہاں خرچ اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہاں دینا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اس نے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مال کا نہ دینا اور مال دینے سے منع کر دینا بھی یہ اس کے کامل ایمان ہونے کا سبب بن جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ ہفتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔